اس طرح ہو جائے گا یہ اگر سب آدھی تو ادھر آدھی میری، اور اگر کسی کے ہاتھ میں ڈبل پڑ گئی دیار ہے ہر ہر قدم پہ سجدہ، ہر ہر قدم پہ سجدہ، ارے آپ نے کیوں زحمت کر لی، ہر ہر قدم پہ توہین کی توہین کر رہا ہے جو میرے رسول کی، اس کو تو پیدا ہوتے ہی مر جانا نجاشی کہتا ہے، یہ پڑھو تم بھی ترجمے کے ساتھ پڑھو، اور آخری جملہ جو اس نے کہا وہ تو آب زر سے لکھنے قابل ہے۔ کیا کہا تھا نجاشی نے؟ کاش یہ کلام یعنی قرآن وہ اگر مجھ کو مل جائے تو میں اس کی جوتیوں کو یعنی نالین کو سر کا تاج بنا لوں۔ وہ مسلمان جو دنیاوی عہدوں اور منصبوں پر فخر کرتے ہیں کہ میں یہ ہوں میں یہ ہوں، آئی اب یہ وہ ذرا اس بادشاہ کے جملے پر غور کریں، اتنی بڑی بات سلطنت کا بادشاہ کہہ رہا ہے کہ وہ اگر محمد مجھ کو مل جائیں تو میں ان کی جوتیوں کو اپنے سر کا تاج بنا لوں۔ گویا اشارہ کر رہا ہے کہ میری بادشاہت جو ہے وہ تو ان کی نالین کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ربیع الاول میں اس طرح کی تقریریں نہیں ہوں گی تو کب ہوں گے مجھے بتاؤ ہیں؟ تصویر کا یہ رخ بھی دیکھیے، حضور مکے سے ہجرت کر کے کہاں گئے تھے؟ بولو، ارے یار بولتے ہو کیوں ڈر رہے ہو یار؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں نے کھڑے ہو کر آپ سے سورہ فاتحہ پڑھوانا شروع کر دی تو ایک مدینے پہنچتے پہلے یہ اشرف تھا، یاڑ بخار کا گھر، سرکار جب پہنچے تو شہر شفا بن گیا، اللہ نے مٹی میں شفا رکھ دی۔ اب یہ اشرف نہیں کہلاتا اب مدینہ، بلکہ اسی شہر کا روئے زمین پر یہی وہ شہر ہے کہ جس کے 2-4 نام نہیں 300 نام ہیں۔ جی اس وقت کے جو بادشاہ تھے انہیں اسلام کا دعوت نامہ لکھا آپ نے، جتنے بھی بادشاہ تھے۔ مکے کا اسلام تو محصور تھا، مدینے میں آزاد ہو گیا۔ سب سے بڑی حکومت جو اس وقت تھی وہ روم کی حکومت، یہ بھی عیسائی حکومت تھی۔ بادشاہ کا نام کیا تھا؟ ہرقل، اس کو قیصر بولتے ہیں۔ حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ جو سرکار کے ایک خوبصورت صحابی ہیں، ان کے ہاتھ یہ دعوت نامہ بھیجا گیا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ بادشاہ نے یعنی قیصر نے، سب سے بڑا بادشاہ، اس کی حکومت سب سے بڑی حکومت، دعوت نامے کا احترام کیا اور اس نے اپنے درباریوں سے کہا کہ دیکھو مکے میں محمد نام کے ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے، وہ ہم سے بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کا دین قبول کر لیں، تو مکے سے ہمارے یہاں تجارتی قافلے آتے رہتے ہیں، ذرا دیکھو کوئی تجارتی قافلہ آیا ہے کیا؟ تو یہ مکے والے شام تک تجارت کرتے تھے، ہے نا، یمن تک تجارت کرتے تھے، کوئی دریا کے کنارے کے مشیرے تھوڑی تھے، ساری دنیا دیکھی ہوئی تھی ان کی، مصر تک تجارت کرتے تھے۔ کہ تجارت کے سلسلے میں کوئی قافلہ آیا ہے؟ تو بتایا گیا کہ ہاں آیا، کہا لے کے آؤ۔ اتفاق سے اس قافلے کے سردار جناب ابو سفیان تھے، اس وقت سرکار کے بدترین دشمن۔ آپ ڈر کے مت سنو، خوشی کے ساتھ سنو۔ ابو سفیان کہتے ہیں، یہ پورا واقعہ بخاری شریف میں ہے۔ ایک زمانہ تھا میں بھی پڑھاتا تھا، اور جب سے اس تقریر کی لائن میں آیا، سمجھے صاحب، وہ پڑھانا بند کر دیا
اب مجھے وہ دور یاد آ رہا، سمجھے، جب سے جلسوں پہ بیٹھ لگنے شروع ہوئے اور وغیرہ 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 کو ہم مسند جانتے ہیں۔ جی ابو سفیان کہتے ہیں کہ سب سے آگے مجھے بیٹھایا، پھر میرے ساتھیوں کو، ہم سب کے سب غیر مسلم تھے اور حضور کے دشمن تھے۔ بادشاہ ترجمان کے ذریعے کہتا ہے قیصر کہ بھائی دیکھو یہ تمہارے سردار ہیں نا، کہ ہاں، میں ان سے محمد عربی کے بارے میں کچھ سوالات کروں گا، اگر یہ جھوٹ بولیں تو ساتھیوں سے کہہ رہا بادشاہ ان کا جھوٹ ان پہ ظاہر کر دینا، ان سے مت ڈرنا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو ابو سفیان کہا کرتے تھے کہ اگر بادشاہ یہ شرط نہ لگاتا تو میں پیٹ بھر کر حضور کے بارے میں جھوٹ بولتا، اب جو کچھ میں نے کہا وہ بالکل سچ کہا، اب دشمن کی گواہی سرکار کے بارے میں بلائیں گے بھائی۔ کیا کہہ رہا ہے؟ عربی کا مقولہ ہے کہ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضل و کمال وہی ہے کہ جس کی گواہی دشمن بھی دے دے۔ سب سے پہلا سوال کیا کیا؟ ارے ابو سفیان یہ بتاؤ، جس نے تمہارے یہاں نبوت کا دعویٰ کیا ہے، کیا کبھی اس نے جھوٹ بولا؟ تمہیں جھوٹ کا گمان ہوا؟ یہ دیکھیے کیا کیا پہچانا ہے۔ تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ صاحب آج تک جھوٹ نہیں بولا، آج تو ہمارا ان کا اختلاف چل رہا، انہوں نے دعوی نبوت کر کے مطلب یہ تمام عرب میں اختلاف پھیلا دیا، مگر ہم ان کو آج بھی سچا مانتے ہیں، اور نبوت سے پہلے تو ہم ان کو امین بھی کہتے تھے کہ ہماری امانتیں انہی کے پاس رکھی جاتی تھی۔ بادشاہ اس جواب سے خوش ہو گیا ہے نا، وہ بادشاہ قابل تھا، تبھی تو یہ پوچھا کہ جھوٹ تو نہیں بولا۔ پھر دوسرا سوال، بہت سے سوالات ہیں، میں 3 سوال پیش کرتا ہوں۔ بادشاہ پوچھتا ہے کہ ان پر ایمان لانے کے بعد کوئی آدمی ان کا ساتھ بھی چھوڑتا ہے، یعنی مرتد بھی ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا؟ تو ابو سفیان بولے کہ ارے صاحب کافی مار توڑ جاری ہے، مگر پتہ نہیں وہ کیا پلا دیتے ہیں کہ آدمی سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار، مگر ان کا دامن چھوڑنے کو تیار نہیں۔ ہمیں سب کچھ کا لفظ صحیح کہا، وطن چھوڑ دیا، اولاد چھوڑ دی، رشتہ دار چھوڑ دیے، کافی مار توڑ چل رہی ہے، مگر پتہ نہیں وہ کیا پلا دیتے ہیں کہ سب کچھ چھوڑنے کے لیے آدمی تیار ہے مگر ان کا دامن چھوڑنے کو تیار نہیں۔ اب تیسرا سوال جو چپتا ہوا سوال تھا، کہا یہ بتاؤ کہ ماننے والوں کی تعداد گھٹ رہی ہے کہ بڑھ رہی ہے؟ آپ سمجھیں اس جملے کا مطلب؟ ہاں بالکل اردو کی اردو، ہندی کی ہندی، اب اس کے بعد کوئی ترجمہ نہیں ہے۔ ماننے والوں کی تعداد گھٹ رہی ہے، دونوں ادھر، ہاں آپس میں گفتگو کی اجازت نہیں ہے، میں مجھ سے کرو بات، مجھے دیکھو میں بیٹھا ہوں تمہاری داستان لے کر، اپنے باپ دادا کی تعریف نہیں کر رہا ہوں، ہاں خدا کی اور اس کے محبوب کی بات کر رہا ہوں، انہی کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی، انہی کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی۔ تیسرا سوال کرتا ہے کہ محمد کے ماننے والوں کی تعداد گھٹ رہی ہے کہ بڑھ رہی ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ یہی چیز تو پریشان کر رہی ہے، بتیرا گھٹانے کی کوشش کر رہے ہیں مگر وہ تو بڑھ ہی رہی ہے۔ فاضل بریلوی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ تو گھٹائے تھے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، تو گھٹائے تھے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، اور مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ دنیا جتنی ترقی کرے گی، زمانہ جتنا آگے بڑھے گا، آپ کے ذکر میں آپ کے چرچا میں اتنا ہی اضافہ۔ اب بادشاہ کہتا ہے کہ ابو سفیان یہ سردار تھے اپنی قوم کے، ہاں عرب میں ان سے زیادہ مالدار کوئی نہیں تھا، سمجھے، ساری مالداری رکھی رہ گئی حضور کے سامنے۔ بادشاہ بولا کہ تم نے جو جوابات دیے ہیں
اس جواب کی روشنی میں تو محمد وہی پیغمبر ثابت ہو رہے ہیں کہ جن کی خبر حضرت عیسیٰ نے دی تھی۔ ہاں جناب، چہرے کا رنگ فرق ہو گیا، اور اتنا زیادہ مطلب یہ رنج ہے، کچھ نہیں، اتنا زیادہ رنج مطلب یہ کہ یہ پیچھے وہ لیٹنے پھر رہے تھے کہ ارے حضور کا اثر تو یہاں تک آ گیا، اس بادشاہ پہ ہو گیا۔ وہ بادشاہ کہہ رہا تم نے جو جوابات دیے اس کی روشنی میں وہ پیغمبر ثابت ہو رہے ہیں، اور عجب نہیں کہ وہی پیغمبر ہوں کہ جن کی خبر نام لے کر حضرت عیسیٰ نے دی تھی۔ قرآن کا پیرا، حضرت عیسیٰ نے نام لے کر بشارت دی تھی۔ ان یہودیوں سے کہا تھا جو آج دنیا میں فتنہ پھیلا رہے ہیں کہ من بعد اسمہ احمد، میرے بعد جو پیغمبر آ رہا ہے اس کا نام احمد ہوگا۔ پہچاننے میں غلطی مت کرنا، مگر افسوس حضرت عیسیٰ کی بات بھی انہوں نے نہیں مانی، اور بجائے ماننے کے دشمنی شروع کر دی۔ یہ ایک لمبی داستان ہے۔ وسیم بریلوی کہتا ہے کہ ساقیے حشر کے بھیجے ہوئے جام آئے ہیں، ساقیے حشر کے بھیجے ہوئے جام آئے ہیں، رند اٹھے کہ ترقی کے مقام آئے ہیں، رند اٹھے کہ ترقی کا شعر سنیے، کہتا ہے کہ یا رسول اللہ تم نے ہر دور میں کونین کو زینت دی ہے، حاجی صاحب تم نے ہر دور میں کونین کو زینت دی ہے، وہ تم سے پہلے تمہیں نبیوں کے سلام آئے۔ سبحان اللہ، تم نے ہر دور میں، آپ بھی سوچ رہے ہوں گے یار راج امیر علی صاحب کس کو پکڑ کے لے آئے، بڑی ٹھنڈی تقریر کر رہے ہیں، جو شیریں نہیں کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اسلام میں زمانے کی گردش اختر، یہ میرا تخلص ہے، یہ کہہ رہی ہیں زمانے کی گردش اختر، جو خیر چاہو تو خیر الورا کی بات کرو۔ آپ کے لیے اشارہ ہی کافی ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں سرکار کی سیرت اور تعلیم پہ تقریر نہیں ہوگی تو کون سے مہینے میں ہوگی؟ ارے مہینے کا تو خیال کرو۔ کہا تم نے کہا وہ جھوٹ نہیں بولتے، وہ کہتا کہ نبی کبھی جھوٹ نہیں بولتا، تم نے بولتا تو بادشاہ بولا کہ ایمان ایسی چیز ہے جب دل میں گھر کر لیتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو باہر نہیں نکال سکتی۔ آج بھی ہو رہا کہ نہیں ہو رہا یہ؟ ہاں، نہیں نکال سکتی، کتنی کوشش کر لی جائے۔ اور آخر میں کہتا ہے کہ نبی کے ماننے والوں کی تعداد گھٹتی نہیں ہے بلکہ بڑھا کرتی ہے۔ پھر کہتا ہے کہ اتنی بڑھے گی کہ جہاں میں بیٹھا ہوں وہاں بھی اس کے غلاموں کا قبضہ ہو جائے گا۔ اور آخر کا جو بخاری نے نقل کیا ہے وہ یہ ہے کہ کاش اگر محمد مجھ کو مل جائیں تو میں ان کے قدموں کو دھو کر اپنے حلق سے نیچے اس بادشاہ نے بھی اشارہ کر دیا کہ میری حکومت کے دل بھی کہتے ہیں کہ جس کے قدموں کا دھوبن ہے آب حیات، جس کے قدموں کا دھوبن ہے آب حیات، اس زلال حلاوت پہ لاکھوں۔ میرا موبائل بھی اگر 12 سے آگے میں نے بڑھ گیا تو تقریریں 2 نہیں 4، مجھے آپ کو دیکھ کر مسرت ہو رہی ہے۔ کعبے کو دیکھنا عبادت، قرآن کو دیکھنا عبادت، دیکھنا عبادت ہے نا، مگر حدیث میں یہ بھی ہے کہ محبت کی نظر سے ایک مومن کا دوسرے مومن کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ آپ مجھے دیکھیے، میں آپ کو دیکھوں، یہ موقع زندگی میں بار بار آئے۔ میری دعائیں آپ کے ساتھ، اور میری حیثیت مسافر کی بھی ہے، مظلوم کی دعا بھی قبول ہوتی ہے اور مسافر کی دعا بھی قبول۔ ختم کر رہا ہوں، میں نے یہ بتایا تھا کہ مغربی قومیں حضور پر تلوار کا الزام لگاتی، یہ جھوٹا ہے کہ اسلام اتنی تیزی سے کیسے پھیل گیا ہے۔ کسی پیغمبر نے 950 برس، کسی نے 600 برس، کسی نے 500 برس، یہاں 23 برس میں دنیا کے 1/4 حصے پہ اسلام، تو یہاں تلوار کی بات۔ ایک یہودی عالم جن کا نام ہے عبداللہ ابن سلام، سرکار جب مکے سے ہجرت کر کے مدینے پہنچے تو ان یہودیوں کی کتابوں میں لکھا تھا کہ آخری پیغمبر
مکے سے چل کر کھجوروں والے شہر میں آئے گا تو یہ لوگ پہلے ہی آباد ہو گئے، مگر جیسے انکار کی عادت پہلے سے رہی ہے، حضور کا بھی انکار کیا۔ اب حضور پہنچ گئے۔ عبداللہ ابن سلام جن کا حدیثوں میں ذکر آتا، ایک یہودی عالم ہے، وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر حضور کے پاس آئے، مدینے پہنچ گئے تھے حضور، اور کچھ سوال ذہن میں رکھ لیے انہوں نے کہ اگر جواب ہماری مرضی کے مطابق آئیں گے تو ہم وہی پیغمبر مان لیں گے کہ جن کی خبر حضرت موسیٰ نے دی، حضرت عیسیٰ نے دی۔ اب حدیث میں آتا ہے کہ آگے آگے وہ اور پیچھے پیچھے ان کے ساتھی۔ اب جیسے ہی حضور کے چہرے پر نظر پڑی ہے نا، ارے واہ 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 سبحان اللہ، سارے سوال بھول کے اپنے ساتھیوں کو کہنے لگے کہ یہ چہرہ جھوٹے کا نہیں بلکہ سچے کا چہرہ ہے، اور ساتھیوں سے کہا تمہیں جہنم میں جانا ہے تو جاؤ، میں تو ان پر ایمان لا کر جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ یہاں کون سی تلوار تھی؟ بزرگوار، میری آواز آپ کو پہنچ رہی ہے نہیں؟ ہاں ہاں، سونے کسی کو نہیں دوں گا، ہاں جس کو بھی نیند آئے گی اس کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ سب لوگ جدھر وہ ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں اور ہم دیکھنے والوں کی نظر دیکھ رہے ہیں۔ ہاں، میں مقرر بھی ہوں اور منتظم بھی ہوں، تقریر بھی کرتا ہوں، انتظام بھی کرتا ہوں۔ میں نے اگر شیرنی رکوا دی ہے تو انشاءاللہ شیرنی آپ تک پہنچے گی، مگر اس سے بہتر شیرنی تو میں پیش کر رہا ہوں، پہلے اسے تو قبول کر لو، یہ قبر میں بھی کام آئے گی اور حشر میں۔ سنیے، ابو ذر غفاری، صحابہ کا نام بتایا کرو یار، اپنے بچوں کا نام صحابہ اور صحابیات کے نام پہ رکھا کرو، ہے کیا ہے نئے نئے نام تلاش کر رہے ہو؟ ارے حدیث شریف میں آتا ہے سبحان اللہ کہ قیامت کے دن ایک گناہگار کو محض اس وجہ سے بخش دیا جائے گا کہ اس کا نام کسی عالم دین کے نام پر ہوگا۔ ارے عالم کی نسبت کام آئے گی تو کیا ولی کی نسبت کام نہیں آئے گی؟ قطب کی نسبت کام نہیں آئے گی؟ صحابہ کی نسبت کام نہیں آئے گی؟ ابو ذر غفاری سابقین اولین، سابقین اولین وہ صحابہ جو سب سے پہلے سرکار پر ایمان لائے، اس میں حضرت ابو بکر ہیں، حضرت علی ہیں، حضرت زید ہیں، سبحان اللہ۔ اس میں ایک نام ابو ذر غفاری کا بھی آتا ہے۔ ابو ذر غفاری مکے کے ایک دیہات میں تھے، جب انہیں معلوم ہوا کہ مکے میں محمد نام کے ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو اپنے بھائی کو بھیجا کہ دیکھو وہ کس بات کی تعلیم دیتے ہیں۔ جس طرح درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، اس طرح نبی اپنی تعلیم سے، اپنے اسوے سے، اپنے کردار سے ہیں۔ انہوں نے تقریر، سرکار جب وہ پہنچے تو سرکار فرما رہے تھے بوئستو لأتمم مکارم الاخلاق۔ ہاں سرکار فرماتے ہیں میں دنیا میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ اخلاق کے جتنے بھی گوشے ہیں سب کو مکمل کروں۔ ابو ذر غفاری کے بھائی نے یہ بات سن لی اور ابو ذر غفاری سے جا کر کہا کہ ارے وہ تو مکارم اخلاق کی تعلیم دے رہے ہیں، بھائی یہ جلدی سے پہنچے۔ سرکار کے ہاتھ میں دے کر اسلام کی بیعت کر لی، آپ پر ایمان لائے، اور انہوں نے کہا بلا شبہ آپ خدا کے نبی ہیں کہ مکارم اخلاق کی تعلیم تو نبی دیا کرتا ہے۔ اور تھوڑا سا آگے بڑھیے، ہے نا، مکہ فتح ہوا تھا نا، آپ مکے کے رہنے والے تھے، اپنے بچوں کو بتاؤ یار کہاں کے رہنے والے تھے، کہاں گئے، اور پھر مکہ کتنے دن کے بعد فتح ہوا ہے نا؟ 8 سال کے بعد، رات کی تاریخ میں گئے، دن کے اجالے میں آ گئے، 10,000، کسی سے کوئی بدلہ نہیں، کسی سے کوئی انتقام نہیں، سب کو معاف کر دیا۔ احد کے میدان میں جس ہندا نے، ابو سفیان کی بیوی نے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دادی ہندا نے جگر چبا لیا تھا نا، امیر حمزہ کہاں شہید ہوئے۔ اصل میں آج بے یار حاجی صاحب بدل گیا ہے، سمجھے؟ ارے بھائی سرکار کی سیرت پڑھو، تاریخ پڑھو، شہید ہوئے حضرت امیر حمزہ احد میں 70 مسلمان، امیر حمزہ کی اعلی حضرت نے لکھا 70 مرتبہ نماز جنازہ پڑھی اور سید الشہداء کا لقب عطا فرمایا۔ کیا شان رہی ہوگی، کیا مقام رہا ہوگا، ہے نا؟
ان کا جگر چبانے والی ہندا، مکہ فتح ہو گیا، سارا شہر آپ کے ہاتھ میں، چاہتے تو بدلہ لیتے مگر سب کو معاف کر دیا کہ رحمت للعالمین بن کر آئے تھے، ہے نا۔ ہندا جب آئی، غلطی کی معافی چاہی، اور جس وحشی کے ذریعے قتل کرایا اسے بھی ساتھ لائی۔ وحشی کو دیکھ کر سرکار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، چچا شہید کی یاد تازہ ہو گئی۔ یہی وحشی تھا کہ جس نے سرکار کو، امیر حمزہ کو شہید کیا، یہی وہ عورت تھی جس نے جگر چبا لیا تھا۔ مگر آپ رحمت للعالمین، بلا وجہ آپ کا نام روشن نہیں ہے، سامنے آئی تو سرکار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے وحشی کو دیکھ کر۔ چچا شہید کی یاد، معاف تو کر دیا، اسلام بھی انہوں نے قبول کر لیا۔ سرکار دنیا میں انتقام کے لیے نہیں، اسلام کے لیے آئے تھے، مگر اتنا فرمایا کہ وحشی زیادہ ہمارے سامنے مت آیا کرو کہ تمہیں دیکھ کر چچا شہید کی یاد آ جاتی۔ ہندا نے غلطی کی معافی مانگی، سرکار اگر بدلہ چاہتے لے لیتے، یہ جائز تھا۔ قصاص جس کو بولتے ہیں، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاةٌ یا اولی الالباب، معاف کر دیا۔ سو امید نہیں تھی کہ محمد مجھے معاف کریں گے، چچا کا بدلہ لیں گے۔ جو کچھ ہوا خلاف توقع، تڑپ اٹھی، کہنے لگی بلا شبہ آپ خدا کے پیغمبر ہیں کہ جس حسن سلوک کا مظاہرہ آپ نے میرے ساتھ کیا ہے وہ پیغمبر کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اتنا بڑا دل تو پیغمبر ہی کا ہو سکتا ہے۔ وہ اسلام لے آئے، خوشی ہو گئی۔ سرکار بدلہ نہیں، سرکار تو اسلام کے لیے آئے۔ آپ کو بھی میرے خیال سے برا لگ رہا، خاموش ہوا آپ تو کیا آپ کی مرضی پہ چلتے گا سرکار؟ آپ کیسے امتی ہیں؟ ارے آپ کیسے امتی ہیں؟ سرکار کے اداؤں پہ جان چھڑکیے، آپ کے قول و فعل پر قربان ہو جائیے۔ سمجھے جہاں میں نے معاف کر دیا، وہ اسلام لے آئی اور ایک جملہ کہا، کہنے لگی کہ آج تک سب سے زیادہ اگر کسی سے عداوت تھی تو وہ آپ تھے، اور آج روئے زمین پر سب سے زیادہ مجھے کسی سے محبت ہے تو یا رسول اللہ وہ آپ۔ اور 2 منٹ کے ٹائم میں آپ سے چاہتا ہوں، میں تقریر ختم کر رہا ہوں میرے بزرگوں اور بھائیوں، اور کل کے لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ کل اس سے زیادہ تعداد میں آئیے، آپ خود بھی آئیے، اور ہر آدمی اپنے ذمہ لازم کر لے کہ وہ ایک کو لے کر اور آئے، ہے نا۔ الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کا راستے بتانے والے کو دگنا ثواب ملتا ہے، اپنا بھی ثواب ملے گا اور جس کو آپ نے نیکی کا راستہ دکھایا ہے اس کا بھی ثواب۔ یہ ربیع الاول کے جب سے محمد علی مسلم کمیٹی ہر مہینے نہیں، اسی ربیع الاول کے مہینے میں مکہ جب فتح ہوا، سرکار طواف کر رہے تھے، 10,000 مسلمان، مکہ سرداروں کا مرکز تھا۔ ان میں ایک سردار فضالہ ابن عمیر، وہ اپنے ایمان لانے کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں پیچھے پیچھے، سرکار آگے آگے، چونکہ مشرکین عرب جو تھے وہ بھی حج کرتے تھے، وہ بھی طواف کرتے تھے، وہ بھی طواف کر رہے تھے، ان کی آستین میں خنجر چھپا ہوا تھا، وہ حالت کفر میں تھے، ان سے فتح کا یہ منظر دیکھا نہیں جا رہا۔ وہ دل ہی دل میں کہہ رہے تھے کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ جنہیں ہم نے رات کی تاریکی میں مکے سے نکالا، انہوں نے تو دن کے اجالے میں آ کر مکے پہ قبضہ کر لیا۔ اور جب بلال حبشی سے سرکار نے فرمایا کہ ظہر کا ہنگام آ گیا، اب تک تم زمین پر کھڑے ہو کر اذان پڑھتے تھے، آج خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان پڑھو تاکہ دنیا کو یہ معلوم ہو جائے کہ اسلام رنگ کو نہیں ڈھنگ کو دیکھتا ہے، ذات کو نہیں بات کو دیکھتا ہے، یہاں صورت نہیں بلکہ سیرت۔ ارے کیا صورتوں پہ یار ناز کر رہے ہو؟ بڑے سے بڑا حسین اور خوبصورت اگر 3 دن بخار آ جائے تو گھر والے بھی نہیں پہچانیں گے،
آپ تو ایسے دیکھ رہے ہو جیسے میں جھوٹ بول رہی ہوں. اب میں 2 دن میں کام ہو جائے گا اور انشاءاللہ حشر میں بھی. اسی وجہ سے ڈاکٹر اقبال نے، حالانکہ ذات کا بمن تھا وہ برہمن اور کس ہے نا، ساری برائیاں ختم، اور وہیں سے کہنے لگا دلی سے کہ بدر اچھا ہے فلک پر نہ ہلال اچھا ہے، چشمے بھی نہ ہو تو دونوں سے بلال اچھا. اب فضالہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میری آستین میں خنجر، جب بلال نے خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان پڑھی تو میرا دل بیٹھا جا رہا تھا کہ یہ کالا وہ خدا کا خوبصورت گھر، کالے گورے کا چکر چل رہا تھا عرب میں. اچھا ہوا، یہ کہہ رہے فضالہ اچھا ہوا میرا باپ پہلے ہی مر گیا، ورنہ اس کالے کو آج خانہ کعبہ کی چھت پہ دیکھ لیتا تو آج وہ مر جاتا. ایسے ایسے نالائق پڑے تھے عرب میں جن کو سرکار کے فیض صحبت نے ایسا لائق بنا دیا کہ جن کے اتباع پر اور پیروی پر دنیا مجبور ہو. ارے وہ صحابہ کہلائے. وہ تعلیم تو تمہارے پاس ہے، تم کو نہیں بدل رہا، میں پوچھ رہا ہوں. بولو، ہمیں بدلنے کی کوشش کر رہا ہوں. ہم تو پڑھے رہے ہیں مطلب ہی 5 وقت کی، آپ جمعے کی پڑھ رہے ہو. آپ بڑے آدمی ہو نا، تو آپ جمعے کی پڑھتے ہو، جو آپ سے بڑے ہیں وہ عید بقرعید کی پڑھتے، اور جو اور زیادہ بڑے ہیں وہ پڑھتے ہی نہیں. ہمیں جنازے کی بھی یاد نہ یار، بس ایسے رہ جو مذہب یہ پول کھل جائے گی، مطلب یہ خالی مردے کو کھڑے ہو کے دھوکہ دے رہے ہیں. دیکھ لیا کہ برابر والا کچھ پڑھ لیا تو انہوں نے بھی لب ہلانا شروع کر دیا. فضالہ کہتے ہیں کہ اچانک میرے ذہن پر شیطان نے قبضہ کیا اور میں نے سوچا کہ میں آستین سے خنجر نکال کر محمد کا کام تمام کر دوں. جب یہ نہیں رہیں گے تو اسلام سے ہم کو جو نیا مذہب ہے نجات مل جائے گی. وہ پیچھے ہیں، سرکار آگے. لوگ کہتے ہیں سرکار کو تو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں. تو میں نے ایک صاحب سے کہا یہ خبر تجھے کہاں سے پتا؟ بھائی تجھے یہ کہاں سے معلوم ہو گیا کہ سرکار کو پیٹھ پیچھے نہیں؟ تو اپنے بارے میں کہہ. تو میں پیٹھ پیچھے کا واقعہ سنا رہا ہوں. فضالہ حدیث کا ترجمہ ہے یہ، فضالہ پیچھے سرکار آگے، اور یہ دل ہی دل میں خیال منصوبہ بنا رہا ہے شیطانی، نکال کے خنجر میں حملہ کروں. ہمیں خنجر نکالنے نہیں پائے، دل کی بات دل میں، سرکار کو پتہ خبر ہو گئی، اور ایک دم سرکار پلٹ کر فضالہ کہتے ہیں میرے قریب آئے اور میرے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ فضالہ تو نہیں، پورا عرب بھی مجھ کو ختم نہیں کر سکتا جب تک کہ خدا کا دین میرے ہاتھوں مکمل نہ ہو جائے. ارے فضالہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. کہتے ہیں کہ یقیناً آپ خدا کے رسول ہیں کہ یہ بات تو میرے دل میں تھی، اگر آپ کو معلوم ہو گئی ہے تو یقیناً آپ کا خدا آپ کو بتا رہا ہے. آپ آئے نہیں ہیں، خدا نے آپ کو بھیجا ہے. اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ سرکار کا ہاتھ جب میرے سینے پہ آیا تو شرک کی سیاہی نور توحید سے بدل گئی اور میرا سینہ ایمان سے جگمگا. ابھی میرا موضوع تشنا و نامکمل ہے، انشاءاللہ بقیہ کو کل مکمل کروں گا، مگر آپ یہ وعدہ کرو. اٹھواؤں ہاتھ اٹھا کے یہ بتاؤ، سب اٹھاؤ. ہاں جس کو نہیں آنا وہ بھی اٹھاؤ. رحمت اللہ وبرکاتہ. نہیں کھڑے رہے حضرات. آپ تمام حضرات ایک ضروری اور اہم اعلان تشریف اللہ جن کا انتقال ہو چکا ہے، دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، ان کا میں نام لے رہا ہوں. انشاءاللہ تعالی حضرت علامہ مولانا سعید اختر صاحب دعا ان کے لیے خصوصیت کے ساتھ ان کی مغفرت کے لیے دعا فرمائیں گے. میں نام پڑھ رہا ہوں، آپ حضرات غور سے سنیں.
حضرت علامہ مولانا سید احمد حسین صاحب امام مسجد سرائے رحمۃ اللہ علیہ، سید اعجاز کانپوری صاحب، سید جیلانی صاحب کانپوری، مولانا امانت اللہ صاحب الہ آبادی، حضرت مولانا شفیع اللہ حسین صاحب قادری حیدرآبادی، مولانا مجیب علی صاحب قبلہ حیدرآبادی، مفتی عبد القدیر صاحب قبلہ امام جامع مسجد وجے واڑہ، مفتی عبد الحلیم صاحب قبلہ ناگپور، مفتی مجیب اشرف صاحب قبلہ ناگپور، سید پیر بغدادی صاحب حیدرآباد، سید شوکت حسین صاحب وجے واڑہ، سید صلاح الدین صاحب قیور، صوفی قادر بادشاہ دونی، سید مظہر ربانی صاحب باندوی، عبد الصمد ربانی صاحب وجے واڑہ، عبد الودود صاحب امام مینار مسجد وجے واڑہ، حضرت علامہ مولانا نصیر ابن فاطمی صاحب مسجد سرائے، اور حضرت سید شوکت صاحب مسجد، سید یوسف صاحب حاجیہ مسجد کے امام، اور حضرت علامہ مولانا امان الرب صاحب دارالعلوم مینائیہ گونڈا۔ یہ تمام حضرات اب دنیا میں نہیں ہیں، انشاءاللہ تعالی ان کے لیے حضرت جو ہے دعا فرمائیں گے 2-4 شعر سلام کے پڑھنے کے بعد۔ مصطفیٰ جان رحمت پیلا پیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا، ہم کو جچتا جلوہ گر ہو گیا ہے حلیمہ کا چاند، جس سہانی کا چاند اس دل افروز ساعت پیلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت آیا پیلا، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، گھر کا گھر سب صفا جان رحمت پیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا، مجھ سے خدمات کے قدسی مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا۔ والا میں حضرت علامہ مولانا شاہ سید اختر صاحب کا بیان ہوگا اور نماز آپ ہی پڑھائیں گے۔ آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ کل سرائے مسجد گجرا میں آپ سبھی حضرات تشریف لائیں۔ دیکھیے میں نے جو شیرنی آ رہی تھی اسے آپ یہ پتہ کریں، میں مختصر دعا کیے دیتا ہوں کہ آپ اپنی کرسیوں میں بیٹھیں گے اور یہ شیرنی لیں۔ یہ تبرک مقدر والوں کو ملتا ہے نا، آپ بیٹھ جائیے گا اس کو لے کے دعا کیجیے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت پروردگار عالم۔ یہ 12 روزہ اجلاس جو محمد علی نوجوان کمیٹی کراتی ہے، اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول فرمائے، اس کے فیوز و برکات سے ان کو اور تمام سننے والوں کو، تمام سامعین کو، معاونین کو مالا مال فرمائے، ان نوجوانوں کے سینوں میں حوصلہ عطا فرمائے، بازوؤں میں طاقت عطا فرمائے۔ جن علماء کا محترم نے نام لیا ہے وہ دنیا میں نہیں ہے مگر ہمارے دلوں میں، اور انشاءاللہ ان کی یاد دلوں میں باقی رہے گی، ہے نا۔ ان کے لیے دعا کیجیے کہ پروردگار ان کو ان کی دینی خدمات پر بہترین اجر عطا فرما، برزخ میں بھی عطا فرما اور میدان محشر میں بھی عطا فرمانا، ان کے فیض کو زیادہ سے زیادہ عام فرما، اور جنہوں نے ان کی تقریریں سنی ہیں ان سے مصافحہ کیے ہیں، سبحان اللہ، ان کی زیارت کی ہے، سب کو قبول فرما۔ مسلم کمیٹی
کو دارین میں بہترین ضرور فرما، تمام آفتوں سے، بلاؤں سے، حادثات سے، بیماریوں سے ہمیں محفوظ فرما، ہمارے ملک میں کیا پوری دنیا میں ہم لوگ امان قائم فرما، لوگ سے کہیے آمین یا رب العالمین۔ مسلمان یہاں جہاں پروردگار غیب سے ان کی مدد فرما، ان کے ستانے والے، ظلم کرنے والے، ان کو خیر و خاصر فرما، انہیں ان کے انجام پر پہنچا، ہماری دعا ان کے حق میں قبول فرما۔ میں مسافر ہوں، میری دعا کہ جتنے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور مسلم نوجوان کمیٹی کے سب کے حق میں قبول فرما۔ اے خدا، جس میں جب تک کہ میری جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، شامیانہ پرے جبریل کا ہو تربت پر، کچھ رہے عشق رسالت کی یہ پہچان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے، پر یہ دعا ہے مولا نزا کے وقت سلامت میرا ایمان رہے۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمدللہ۔ اصل میں جمعے میں ہم نے دیکھا، ہم ملک میں نہیں بیرون ملک بھی جاتے ہیں، یہ عمر ہو گئی، ہم نے دیکھا کہ جب اذان ہو جاتی ہے تو اس کے بعد تیاری کرتے ہیں، تو جب یہ دیکھ لیتے ہیں کہ مولانا تقریر سے فارغ ہو گیا تو بچے پہ آ جاتے ہیں، اور بعض وہ ہیں کہ جو عربی کا خطبہ ہو جاتا ہے تب ایسے ہی ہے کہ نہیں۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میں حضرت نے اعلان کیا وقت سے پہلے پہنچ جاؤں گا، اذان کے بجے ہوتی ہے 12:30 بجے آپ بجائیں، جمعے کی اذان اور اذانوں کی طرح نہیں ہے، صاف قرآن میں آئے جیسے اذان کو آئے جائے کاروبار بند کرو اور مسجد کی طرف جاؤ، آپ آئیے آپ کو اس